السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم اسلامیات میں باب سوم پڑھ رہے تھے جس کا سبق غزوہ حنین چل رہا تھا۔ تو اس سبق کا سوال پڑھنے سے پہلے آج کے لیکچر میں شامل دوسری چیزیں پہلے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے جی سورۃ المسد یا پھر سورۃ اللہب بھی کہتے ہیں اس کو، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ تو اس صورت کے دو نام ہیں، ایک سورۃ المسد اور دوسرا سورۃ اللہب۔ یہ تھی صورت، اور اس کے بعد آج کے لیکچر میں شامل گھر سے نکلنے کی دعا ہے۔ تو وہ دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کا ترجمہ ہے میں اللہ ہی کے نام کے ساتھ نکلا، یعنی کہ گھر سے نکلا، اور میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہے نماز عید کا طریقہ۔ تو نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے آپ نے قبلہ رخ وہ کھڑے ہو جانا ہے، اور 2 رکعت نماز کی نیت تو آپ کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد رفع الیدین کرتے ساتھ ہی آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور جو قرات شروع کرنے سے پہلے جو اضافی تکبیریں ہیں نماز عید میں وہ کہنی ہیں۔ وہ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق۔ تو یہ دونوں رکعتوں میں ہی قرات شروع کرنے سے پہلے زائد تکبیریں کہی جائیں گی، اور باقیہ نماز جو ہے باقی نماز کی طرح رکوع اور سجدے وغیرہ۔ اس کے بعد یہ ہے جی عربی گرامر کے سوالات۔ عربی گرامر میں سب سے پہلا آج کا سوال ہے حروف محملہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم الف ب کو دیکھیں تو جن کو ہم حروف ہجا بھی کہتے ہیں، اس میں کچھ حروف ایسے ہیں جن پر نقاط نہیں ہیں، یعنی کہ نقطے نہیں لگے ہوئے، اور کچھ حروف ایسے ہیں جن پر نقطے ہیں۔ تو جن پر نقطے نہیں ہیں وہ حروف محملہ کہلائیں گے، اور جن پر نقطے موجود ہیں وہ حروف معجمہ کہلائیں گے۔ تو مثال کے طور پر دال کے اوپر نقطہ نہیں ہے تو وہ محملہ میں جائے گا، اور حروف معجمہ میں اگر ہم دیکھیں گے تو وہ بے اور تے، سے وغیرہ، جیم وغیرہ جو ہیں۔ تو یہ دیکھ لو جی، پہلا سوال اس کا جواب جو ہے حروف ہجا میں وہ حروف جن پر نقطے نہ ہوں حروف محملہ کہلاتے ہیں، مثلا ح، دال وغیرہ۔ حروف معجمہ کسے کہتے ہیں؟ حروف ہجا میں وہ حروف جن پر نقطے ہوں حروف معجمہ کہلاتے ہیں، مثلا بے، تے وغیرہ۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ اور جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جن حروف پر یہ حرکات ہوں انہیں متحرک کہتے ہیں۔ یہی جواب یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی آج کے سوال کی طرف۔ تو آج کا سوال ہے سوال نمبر 1 کا جز نمبر 2، غزوہ حنین کے واقعات تفصیل سے لکھیے۔ تو اس کا جواب یہ واقعات کی ہیڈنگ بنی ہوئی ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ پیج نمبر 39 سے، یہاں سے سٹارٹ ہو کے پیج نمبر جو 40 ہے یہ یہاں تک اس کا جواب ہے جی۔ اب میں آپ کو یہ ریڈ کر کے بتا دیتا ہوں، پہلے بلکہ ویسے بتا دیتا ہوں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے جی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کی یعنی کہ وہ 3-4 قبائل کے حملے کی خبر ہوئی تو آپ بھی اپنی 12,000 کی فوج کے ساتھ نکلے، اور وادی حنین میں جا کے آپ نے بھی پڑاؤ ڈال لیا تھا۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو کچھ فخر حاصل تھا،
وہ کسی حد تک غرور میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اب ہماری فوج بھی زیادہ ہے، ہم مکہ بھی فتح کر چکے ہیں اور جنگی سامان بھی پہلے سے زیادہ ہے، تو اب تو ہمیں ہرانے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے۔ تو بہرحال وہ ناراضگی بعد میں شاید دور ہو گئی تھی۔ تو جب وادی حنین میں مسلمانوں نے انٹری دی تو کیونکہ بنو ثقیف اور بنو حوازن جو تھے وہ حنین کے پہاڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے ہی مسلمان وادی کے اندر داخل ہوئے ہیں تو ان کے جنگجوؤں نے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی تھی۔ تو جب اچانک حملہ ہوا تو مسلمانوں کی ترتیب بھی کچھ ٹوٹ گئی اور ان میں گھبراہٹ بھی پیدا ہو گئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی ڈٹے رہے تھے اور آپ نے دوسروں کو بلا کے اپنی صفیں بعد میں دوبارہ سے درست کی تھی۔ اور اسی غزوہ حنین میں ہی وادی حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی تھی اور وہ کفار کی طرف پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ چہرے بگڑ جائیں، اور یہ معجزہ تھا کہ وہ مٹی ہر کافر کی آنکھ میں گئی تھی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس میں 12,000 ٹوٹل تعداد تھی، جس میں سے 2,000 ایسے افراد تھے جو نئے نئے ابھی تک مسلمان ہوئے تھے، اور 100 وہ غیر مسلم بھی شامل تھے۔ تو یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں، یہی واقعات ہیں۔ اب ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ لشکر اسلام کی روانگی، تو ایک ہیڈنگ یہ بنی ہوئی ہے، آگے بھی ہیڈنگ بن سکتی ہیں، وہ میں آپ کو بتا بھی دوں گا۔ پہلی ہیڈنگ ہے جی لشکر اسلام کی روانگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حملے کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 12,000 کی فوج لے کر ان سے جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو اس حملے کا پتہ چلا، آپ اس کی جگہ پہ لکھیں گے بنو حوازن اور بنو ثقیف کی طرف سے حملے کا پتہ چلا۔ یہ اس طرح سے سنٹنس ہم اس کو درست کریں گے۔ مکہ اور طائف کے درمیان ایک پرخطر وادی ہے، پرخطر کا مطلب خطرناک، جس کا نام حنین ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ دشمن وادی حنین میں جمع ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وادی حنین میں پڑاؤ ڈال لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا یہاں سے یہ جو سنٹنس ابھی ہم نے شروع کیا ہے، یہاں پہ ہم ہیڈنگ بنائیں گے مسلمانوں کا غرور۔ اس کے بعد ہم یہاں سے پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں 2,009 مسلم اور 100 کے نزدیک غیر مسلم شامل تھے۔ تو 9 مسلم کا مطلب نئے نئے ہونے والے مسلمان۔ 12,000 کے لشکر فتح مکہ اور جنگی سامان کی فراوانی نے بعض مسلمانوں کے دل میں غرور اور فتح کا پختہ یقین پیدا کر دیا۔ تو یہ 3 وہ سبب ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل میں کسی حد تک غرور بھی آیا تھا، اور سامان کی فراوانی سے مراد جنگی سامان زیادہ ہونا۔ مسلمان کہنے لگے کہ اب انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور غصے کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد ہم ہیڈنگ بنا سکتے ہیں تیروں کی بارش، اور یہ جو پیج نمبر 40 کا پیراگراف نمبر 2 ہے یہ ہم اس میں لکھیں گے۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف نے حنین کے پہاڑوں پر ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ مسلمان جیسے ہی وادی میں داخل ہوئے ان قبائل کے جنگجوؤں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ جنگجو کا مطلب جو فوجی یا پھر جو سپاہی، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مسلمان اس اچانک اور زبردست حملے کے لیے تیار نہ تھے، اس وجہ سے مسلمانوں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ لشکر کی ترتیب قائم نہ رہی اور ہر طرف بدامنی پھیل گئی۔ ان سخت حالات میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی دوسرے جان باز و جان نثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ تو یہاں پر ایک لائن مس ہے،
وہ میں آپ کو ریڈنگ کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے۔ یہاں پہ لائن ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور فرمایا، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو یہ جو نوٹس آپ کے پاس پہنچے ہیں یا پہنچیں گے ان میں بھی یہ لائن ایڈ کر دی گئی ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ تو یہ جو سنٹنس ابھی شروع کیا ہے، اس کی یہاں پہ اس کے سٹارٹ میں ہم ہیڈنگ لگائیں گے انصار و مہاجرین کی حوصلہ افزائی۔ تو اس کے بعد یہ سنٹنس لکھیں گے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کو سن کر، یہ آواز سن کر آئے گا، یہاں پہ کو نہیں آئے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر مسلمانوں کو حوصلہ ہوا اور وہ ہر طرف سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ نئے حوصلوں سے اپنی صفوں کو درست کیا اور پھر دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ اب جو سنٹنس شروع کرنے لگا ہوں اس کے اوپر ہیڈنگ بنائیں گے معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بر مٹی دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی بھی ایسا نہ بچا جس کی آنکھ اس سے بر نہ گئی ہو۔ اس حملے سے دشمن کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بھاگ نکلے۔ کفار کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں 2 سردار، ایک کا نام ذوالحمار اور دوسرے کا نام عثمان بن عبداللہ، یہ تھے۔ کفار کے 70 آدمی مارے گئے جن میں 2 سردار ذوالحمار اور عثمان بن عبداللہ شامل تھے۔ اس غزوہ میں 4 مسلمان شہید ہوئے۔